قرآن کلاس نمبر 43 کی انشاءاللہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی۔ آج اللہ کا نام لے کر ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑے کی فارم میں ہے۔ میں نے قرآن حکیم کے جو تعارفی لیکچرز تھے ان میں بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی فارم میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہیں۔ سورہ الذاریات میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑے کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ بغیر جوڑے کے اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اللہ کی ہستی ہے۔ اس میں بھی ایک توحید کا پیغام موجود ہے۔ انسانوں میں بھی مرد و عورت جوڑا ہے، جانداروں میں بھی، نباتات کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی۔ جوڑا جب بھی کسی چیز کا ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری مل کے ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں میں سے ایک بھی اگر لنک مسنگ ہو جائے تو انسانیت کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم کی بھی جو صورتیں جوڑوں کی فارم میں ہیں وہ مل کے ایک مقصد کو پورا کرتی ہے۔ کچھ حصہ ایک پورشن میں ہوتا ہے اور کچھ دوسرے میں، اور عموماً یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ یہ بھی جوڑے ہیں، المعوذتین کہا گیا ہے انہیں بخاری اور مسلم میں۔ دو پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں۔ سورۃ الفلق ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، چاہے وہ حسد کی فارم میں ہو، چاہے وہ جادو ٹونے کی فارم میں ہو، ان ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور سورۃ الناس ان شریر چیزوں کو ڈیل کرتی ہے جو انسان کے اندر سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، داخلی چیزیں، وہ خارجی چیزوں کو اور یہ داخلی چیزوں کو۔ تو یہ دونوں مل کے ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ ایکسٹیریئر میں ہو یا انٹیریئر میں ہو۔ ظاہر ہے کہ شیطان کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان کے نفس کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو شر یا خیر دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، باقی انسان کی چوائس ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے۔ بالکل اس طریقے پر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی جوڑے کی فارم میں ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی ٹاپک سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کہ ایک خاص طبقے کو دعوت توحید اور دعوت رسالت پیش کی گئی، اور وہ تھے جیوز، یہودی۔ بنی اسرائیلی میں ایک اور طبقہ ہے کرسچنز کا، نصارہ کا۔ ان کو یہ صورت ڈیل کرتی ہے سورہ آل عمران، اور خصوصاً اس کی ابتدائی جو آیات ہیں تقریباً 80 کے قریب، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو پوری دنیا میں بڑے بڑے حکمرانوں کے کان کھڑے ہو گئے، خصوصاً جب آپ نے خط لکھنے شروع کیے رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو۔ تو ظاہر ہے مذہبی طبقہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ نجران کے عیسائی تھے، تو وہ نبی علیہ السلام سے مجادلہ کرنے کے لیے یا مناظرہ کہہ لیں، اور الٹیمیٹلی مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کرسچنز کے جو فرسودہ نظریات تھے ان پر ایجوکیٹ کیا اس صورت کے ذریعے، اور علمی دلائل سامنے رکھے۔ اور اسی میں پھر آیت مباہلہ بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، وہ انشاءاللہ جب آئے گی تو میں ڈسکس کروں گا۔ تو اس صورت کا مرکزی ٹاپک سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان میں سے بھی جو کرسچنز ہیں ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا اور دعوت حق ان کے سامنے رکھنا، یہ مرکزی ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ اور ٹاپک بھی آئے ہیں۔
غزوہ احد کی لائیو کمنٹری اس کے اندر 60 آیات کے اوپر ہے، جو مسلمانوں سے ایک نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی جس کے سبب ایک واضح فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، تو اس پہ جو مسلمانوں کی سرزنش ہے وہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا، اس کو سپورٹو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ الزہراوین ہیں، 2 روشن صورتیں، یہ قیامت والے دن 2 بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے غول کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا کریں گی کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا، جس میں یہ اشارہ موجود ہے، آپ نے ان دونوں کو ملا کر کہا الزہراوین، 2 چمکدار صورتیں، تو یعنی یہ جوڑے کی فارم میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اس صورت کا جو اینڈ ہے وہ بھی بڑا جاندار ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 11 آیات پڑھا کرتے تھے، نماز میں نہیں، وضو کرنے سے بھی پہلے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آنورڈ اینڈ تک۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات بہت اہم ہیں، جن پہ میں نے پورا لیکچر پچھلا دے دیا تھا 42 قرآن کلاس، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی جو آخری 11 آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ سے بھی آپ سمجھ لیں زیادہ جاندار ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے۔ اسی لیے ان 11 آیات کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر الگ سے ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر نیو 64 کے عنوان سے، ہدایت تک پہنچنے کے لیے 5 بنیادی سٹیپ کیا ہیں، وہ ان 11 آیات کی روشنی میں۔ اب یہ چونکہ جوڑا ہے تو جوڑے میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، کچھ ریسیپروکل ہوتی ہیں۔ کامن چیز آپ دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی آپ کو قرآن کی تعریف ملے گی، اور اس سے نیکسٹ، اس سے بہتر فارم کے اندر، کیونکہ تورات اور انجیل کا ذکر آئے گا اور پھر الفرقان کا ذکر۔ تو جس طرح ایک جوڑے کے اندر کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ مختلف ہوتی ہیں، بالکل اس طریقے سے ان صورتوں کے جوڑوں کے اندر بھی کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑے کی فارم کے اندر ہے۔ اور وہ حروف مقطعات سے شروع ہونا، قرآن کی تعریف سے شروع ہونا سورۃ البقرہ کا، اور اینڈ پر دعائیں۔ سورہ آل عمران بھی بالکل اسی فارم کے اندر ہے، حروف مقطعات سے شروع ہونا، اللہ نے قرآن کی تعریف بیان کی ہے، اور اینڈ اس کا ہوا ہے ان بہترین دعاؤں کے اوپر۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کو۔ آل عمران اسے اس لیے کہا گیا کہ سیدنا عمران علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ تو یہ آگے چل کر ذکر آئے گا آل عمران کا۔ تو چونکہ آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عمران کی اولاد کا، ان میں سیدہ مریم اور پھر ان کے آگے بیٹے عیسیٰ ابن مریم۔ سورہ آل عمران جو ہے قرآن حکیم کی چند بڑی جاندار صورتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مضامین کی گہرائی اور ڈائیورسیفیکیشن اور جو اس کا ٹیسٹ ہے سورہ آل عمران کا، ایک یونیک ٹیسٹ ہے الحمدللہ۔
ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہیں، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آگے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے۔ جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی ہے۔
الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد، حق کے ساتھ، اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا، باب مقصد، اور یہ مقصد لے کر اتری۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں وہ تورات اور انجیل ہیں، اور کتابیں بھی ہیں، زبور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، باقی انبیاء کے، پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں۔ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا۔ یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر۔ مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دینی ہے۔ تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن۔ یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید،
ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں جی. آپ کو تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو نانیم ہے، اور وہ تو جی بس ایک بہانہ ہی چاہیے اسے بخشنے کا. یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں. اصل میں یہ غصہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور پس منظر کے اندر کرسچنز اور جیوز ہیں کہ بھئی تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اب الفرقان جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، جو ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق دو اعتبار سے کرتی ہے. ایک تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ یہ کتاب یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اگرچہ اب ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کافی ساری چیزیں بالکل درست ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے قرآن پہ پیش کیا جائے گا. تو یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وہ پیغمبر بھی اللہ کے پیغمبر تھے. اس اعتبار سے بھی یہ تصدیق کر رہی ہے. اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے پریکٹیکلی زبان حال سے کہ ان کتابوں کے اندر اس کتاب کی پیش گوئی موجود تھی، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی موجود تھی، جو میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ڈسکس کر لی، اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور قرآن کے تعارف کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا. تو اس اعتبار سے بھی قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی کہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی آئی تھی وہ پوری ہو گئی، پیش گوئی پوری ہو گئی. تو ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا قرآن نے آ کر، کیونکہ قرآن نہ آتا تو اس کتاب کی پیش گوئی تو پوری نہ ہوتی، تورات اور انجیل کی. تو یہ جو ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں. تو وہ کتابیں کون سی ہیں؟ تورات اور انجیل. وہ کتابیں جو پہلے سے موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، پریکٹیکلی بھی تصدیق کرنے والی کہ اس میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کرنے والی کہ ان کتابوں کو وہ اللہ کی کتابیں مان رہی ہے. تو اب اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا اس کتاب کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غالب ہوں، انتقام لے کے چھوڑوں گا. یہ نہ سمجھیے گا یہ جوز اور کرسچنز کے لیے آیات. اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے کے باوجود قرآن کو پس سے پش ڈالے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان. قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں پر یہ روب ڈالتے رہیں کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، یہ کتاب وہ ہے جس کی پیش گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. یہ اس کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. جس طرح ہمارے لوگ نبی علیہ السلام کی بھی صرف عظمتیں بیان کرتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے آئے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتا. اصل چیز تو وہ تھی بیان کرنے والی. تو مسلمان بھی جو اس کتاب سے روگردانی کرے گا تو وہ بھی سمجھ لے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی. بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈینائی کیا کہ اللہ کا کوئی سگا نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آپ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس نے بھی گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا وہ نہیں پھر بچنے والا. اللہم اجرنا من النار، آمین. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے کہ جو تمہاری شکلیں، تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یوٹرس کے اندر تمہاری شکل وہ بناتا ہے. ظاہر ہے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے. کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. جناب کوئی شخص اپنی شکل خود چوز نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اصل میں یہ تمہید بنائی جا رہی ہے. تورات کا، انجیل کا، قرآن کا ذکر ہوا، اللہ کی آیات جھٹلانے کے اوپر عذاب اور انتقام کا ذکر، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
زمین و آسمان میں کوئی بھی راز ہے وہ اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے. اور سب سے ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا ایک نمونہ کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ان کے ماؤں کے پیٹ کے اندر ان کی صورتیں بناتا ہے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ تمہید بنائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ایک باپ والا ایلیمنٹ ان کا مسنگ تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں تو انہوں نے بھی اپنا وقت گزارا. هو الذی انزل علیک الکتاب. اب یہ سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے، جس کے اوپر میں نے تعارف قرآن میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. قرآن کے قاری کو اس آیت کا تعارف ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ مشکل میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، جس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں. محکم آیات کون سی ہیں؟ جن میں اللہ نے احکام واضح کیے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل نہ حق سے بچو. یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم، اور جو فرض کی گئی ہیں آبلیگیٹری چیزیں ہیں ان کو کرنے کا حکم. وہ ہیں محکم آیات. اور یہی اصل یعنی جو پرپز ہے قرآن کا، وہ وہی آیات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل. یعنی جو اللہ نے انسانیت تک بات پہنچانی تھی نا، اصلی میسج وہ ہے محکمات کے اندر. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور چند ایک دوسری آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی. یعنی دنیا میں بھی آپ نے کسی چیز کو ایگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ 100% تو آپ بالکل ریپلیکا اس کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی ایک مالک شریک ہیں. تو بتاؤ کون پیسفل لائف گزارے گا، وہ کہ جس کے اتنے مالک ہیں، یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ ہے. مثلا قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ. اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ، یا اللہ کی پنڈلی، یا اللہ کی آنکھیں، تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ کانسیپٹ. ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات. اسی طریقے سے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں، حروف مقطعات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. کوڈ ورڈز، ایبریویشنز ہیں. کئی لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے، لیکن وہ کوئی قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. باقی متشابہات اس لیے ہیں تاکہ کچھ آخرت کا کنسیپٹ ہو جائے، دھندلا سا تصور آ جائے. حوریں ہیں تو دنیا میں اللہ نے عورتیں رکھ دی، آخرت کے پھل ہیں تو دنیا میں اللہ نے پھل رکھ دیے. بار بار ذکر قرآن میں آیا درجنوں مقامات پر کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس کو اپنی نہروں اور باغات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے، ایک خاص لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ والی چیز تو ہو نہیں سکتی. سورہ سجدہ میں ہے نا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی
ٹھنڈک، ایسی چیزیں اپنی جنت میں چھپا رکھی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا کبھی گمان بھی گزرا، کھٹکا بھی نہیں گزرا۔ تو قرآن پڑھ کے بھی آپ ان جنت کی نعمتوں کو پھر بھی امیجن نہیں کر سکتے، ایک دھندلا سا تصور لے کے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ ہیں آیات متشابہات، اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی متشابہات کو مینشن بھی کر دیتا ہے، جیسے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اب جب کہہ دیا کہ تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے تو یعنی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا اللہ نے کہ بس اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دی ہے، پیغمبروں کو دی ہے، اپنے نیک بندوں میں جس کے لیے چاہے وہ پروٹوکول اس کا رکھ سکتا ہے۔ جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس کو سپورٹیو سیدنا عمر کا قول موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے، اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ ان کے جسموں کو کھائے۔ یہ حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر کا قول ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ تو آگ جلاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ پروٹوکول پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حیات النبی پہ میرا مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں، ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ اب میں دوبارہ سے اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی پروٹوکول دے۔ اور یہ اب جو آخرت کی زندگی ہے اس کا کوئی مثال بیان نہیں دنیا میں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ میں نے اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر قبر رسول کھودی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بالکل ویسے ہوگا جیسا کہ دفناتے وقت تھا، لیکن اس میں کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی۔ وہ جسم سلامت ہے، اس میں زندگی موجود ہے، لیکن بغیر سانس کے، بغیر کھائے پیے، بغیر ٹوائلٹ کے، اس زندگی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے متشابہ چیزیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محکم چیزیں تھیں، جو میری تم سے ڈیمانڈ تھی، وہ محکمات ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو تقدیر سے متعلق آیات ہیں وہ متشابہ آیات ہیں، بس جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب فرشتے ہیں، اب فرشتوں کو کوئی کیا بریف کر سکتا ہے؟ کس قسم کے فرشتے ہوں گے؟ کوئی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی، بس ہمیں ایمان لانے کا کہا گیا۔ ہمارے لیے تو فرشتے بھی متشابہات میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہا ہے یہاں پر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے۔ دیکھ لینا آپ کی پوری امت نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو جا کے اسی قبر پہ اس سے مانگنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، تو پھر مجھ سے پھکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں مجھے پانی پلا دو تو پلا دیں گے۔ لاؤ کون سا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پہ جاؤ تم ہی پانی پی کے بتا دو، اے گھوڑا تے اے مدان ہونے چیک کر لینے زندہ ہے کہ نہیں زندہ، تو کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو پھر مدد کہاں سے ہوئی؟ جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا، آپ اس کو یا شیخ عبد القادر جنانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ کوئی عقل کام کرتی ہے؟ اور اتنی عقل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے، یہ چول تو وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے، وہ مار رہے ہیں۔
اور دوسری طرف ان کو ذرا سا مثال دے کے سمجھائیں تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ہے یا نہیں. اصل جھگڑا یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے. ظاہر اس باب میں آپ جس کو مرضی پکاریں، کسی یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی پکار لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ چند گندم کے دانوں کے عوض ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، گر ہوئی. تو یہودی سے بھی آپ مدد لے سکتے، لیکن جو دنیا میں سامنے موجود نہیں، یہ مر چکا ہے، اس سے آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈھونڈ لیں، کوئی تلاش کر لیں. تو مطلب کہاں سے ہونا ہے؟ وہ تو پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں جان سکتے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو اہل علم ہے، عشق دے چلے نہیں، اہل علم. اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر. کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں. عشق دے چلے نہیں سر، عقل والے. اس لیے کہا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام کو بھی دعا جو تعلیم کی گئی وہ یہی ہے، رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کے اندر، اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے سلام پھیرنے کے بعد، ام سلمہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بند ہو، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو. یہ نہیں کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، عاملۃ ناصبہ، ایسا نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم متشابہ آیات پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ٹیڑھ پن کا شکار نہیں ہوتے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ کوئی شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ٹیڑھ پن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. تو یہ جتنے بھی اس طرح کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا جی، تو وہ ٹیڑھ پن کا شکار ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں امت کیا کر رہی ہے، یعنی یہ حروف مقطعات کے تعویذ بن کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں اور دکانوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب کے سب ٹیڑھ پن کا شکار ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا. اچھا، ایک اور میں علم کی ایک یہاں بات ڈسکس کروں. یہ آیت ہے جسے اہل تشیع نے مس یوز کیا ہے. اہل تشیع چونکہ ایک امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے یعنی بنیادی اختلاف رکھتے ہیں عقیدہ امامت کے اعتبار سے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے. اب خیر کئی سو سال تک دھکے کھانے کے بعد ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے اسی کلپ کے اندر ڈسکس کیا. تو اس میں جو بنیادی آیت جس کے اوپر عقیدہ امامت کھڑا ہے نا وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے نا کہ متشابہ آیات ہیں اور ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، الا اللہ کے بعد وقف ہے. دیکھیں آپ نے، یعنی یہاں پہ بات رک جائے گی کہ اس کی تعویل تو
نہیں جانتا مگر اللہ. اور پھر اگلی بات ہے والراسخون فی العلم، اور جو اہل علم ہے نا وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. اب وہ کیا دو نمبری کرتے ہیں، وہ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے بیچ میں سے وقف نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، متشابہ آیات کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور راسخ ہیں جو اہل علم وہ جانتے ہیں. اور پھر وہ ائمہ اکرام کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں علیہم السلام، وہ تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں. حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مصحف مسلمانوں کے چھپے ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ وقف موجود ہے. میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن دیکھے ہیں، اسپیشلی شیعہ کی لائبریری میں جا کے، وہاں پہ بھی یہاں پہ وقف ڈلا ہوا ہے. پھر میں نے وہاں ان کے علماء کو بھی کہا کہ یہ دیکھ لیں اس قرآن پہ بھی یہاں پہ وقف ہے، تو آپ کس طرح یہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت کو علیحدہ کر دیں اور بیٹھو تو مطلب کیا ہے بیٹھ جاؤ، اور اگر اکٹھا پڑھیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھو نہیں مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو یعنی اٹھ جاؤ، بالکل الٹ ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھ لیں آپ کا بھی یہ پڑا ہوا ہے. اچھا دوسرا میں کہتا ہوں جی آپ وقف مٹا بھی دیں. کوئی کہ جی کاتب نے بعد میں ڈال دیا ہے. قرآن کی ان آیات کا اسلوب کیا بتا رہا ہے؟ اللہ ہمارا وہ ٹیڑے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تعویل اللہ جانتا ہے، اور اہل ایمان کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں، سب چیزیں ہمارے اللہ کی طرف سے. یہ ان آیات کا مزاج کیا بتا رہا ہے کہ یہ تعویل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور پھر آگے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اس دعا کو حرز جاں بنائیں. لوگ کہتے ہیں نا جی بس دعا کریں جی مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اسلام پہ موت آئے. تو دعا کوئی قرآنی دعا یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. الوہاب وہ ہستی جو عطا فرمانے والی ہے. یہ ہے دعا استقامت کے لیے، اسے یاد کیا جائے. اسی طریقے سے جو جنازے پہ دعا پڑھی جاتی ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، اس کے اینڈ پہ بھی کیا آتا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا، ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں توفی کرنا، موت دینا، تو ایمان کی حالت میں موت دینا. آمین. تو یہ دعا بھی سکھائی جا رہی ہے ٹیڑھ پن سے بچنے کے لیے کہ اہل ایمان جو علم میں راسخ ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. تو ٹیڑھا نہ کرنا مطلب کیا؟ ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں جو کہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو جن راسخون فی العلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے وہ تو خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی وہ جو ٹیڑھ پن والا کام ہے نا متشابہات کے پیچھے پڑنے والا، وہ نہ میرے اندر آئے. تو یہ آیات خود حفاظت کر رہی ہیں. قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. تو یہ وقف نہ بھی ہوتا نا، واللہ اس کے بغیر بھی قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ وقف لازمی بنتا ہے. یہاں پہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو جمع فرمانے والا ہے سب لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. یعنی اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی ہے کہ اہل ایمان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ رکھنا، ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا، اور قیامت والے دن تو نے ہمیں جمع کرنا ہے، اور اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ وعدہ کیا ہے؟ یہ دبے دبے الفاظ میں اللہ سے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اے اللہ جو تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں وعدے دیے ہیں نا کہ اگر ہم نے تیرے اس دین پہ زندگی گزاری تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی، تو اے اللہ تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. وہ ساری نعمتیں جو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں تم نے بشارتیں اللہ دی ہیں، وہ ساری نعمتیں عطا فرمانا، اور جو اپنے پیغمبروں سے ہمیں وعیدیں سنوائی تھیں اور ہم نے ان وعیدوں کے ڈر کی وجہ سے تیری جو ہے وہ
تابع فرمان تیرے رہے پوری زندگی، تیرے نبی کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اے اللہ ان ساری چیزوں کے شر سے ہمیں بچا کے رکھنا، آمین۔ دیکھ لیں کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں، نہ تو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پہ ان کو بچا سکتی ہے۔ یعنی قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ مضبوط ہوتا ہے، یا جس کے پاس مال ہو تو وہ مال کے ذریعے وہ کام کروا لیتا ہے جو باقی لوگ نہیں کروا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے حضور اگر کوئی شخص جرم کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوا تو نہ اس کی اولاد نہ اس کا مال کام آئے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی بدبخت لوگ ہوں گے جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھونس نہیں لگا سکتا نا، نہ مال کی نہ شفاعت بالوجاہت کی کہ وہ زبردستی کو بخشوا لے، بالاذن تو ہے، بالوجاہت نہیں، اور نہ کوئی دوستی یاری کام آ سکتی ہے۔ اس میں اشارہ جیوز اور کرسچنس کے لیے بھی تھا کہ اگر تمہیں کہیں یہ کوئی وہم ہو گیا نا کہ ہم ابراہیمی ہیں یا ہم اولاد یعقوب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دے گا، ایسا کوئی نہیں ہونا۔ اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں ہم نے ایک کر کے بھی دکھایا، کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ، کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیات کو، ہماری کتابوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کے جرائم کے بدلے، ان کے گناہوں کے بدلے ان کو۔ اب یہ بات جوز اور کرسچنس کو تو پتا تھی نا کہ کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو جوز بھی مانتے تھے اور کرسچن بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد، تمہاری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے اور ان سے پہلے بھی انبیاء کے مقابلے پہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، تو اب یہ جو ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، ان کی بھی مخالفت کرو گے تو بچنا تم نے کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے دیکھا نا جی، رومن امپائر بھی ڈھیر ہوئی ہے، پرشین امپائر بھی ڈھیر ہوئی ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی فرما دو، اے کافرو، ان کافروں سے فرما دو کہ عنقریب تم اس زمین میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے گا۔ قادسیہ اور یرموک ہونی ہے، مسلمانوں کو ایک غلبہ ملنا ہے، اور الٹیمیٹلی ایک غلبہ یہ ہے کہ قیامت والے دن تمہیں اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اور تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں کا بھی میدان جنگ میں آمنے سامنے آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی یہ بتایا کہ دیکھ لو کہ بھی الٹیمیٹلی تم پہ بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑنا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی تھی مسلمانوں کی۔ وہ دو گروہ جب ٹکرائے تھے تو وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ اچھا، وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی نا، تو یہ یہودیوں کے جو قبائل تھے تو وہ کہا کرتے تھے بنو نضیر اور بنو قینقاع کہ جی یہ تو عرب کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا تھا تو تم جیت گئے ہو، کبھی ہمارے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ جوان مرد کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ خود اتنے بزدل تھے کہ یہ اوس و خزرج سے مارے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک بڑک مارنے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی بڑکیں سنیں کہ جی میری حکومت میں ایسے ہوا تو میں پھر اس طرح کا وزیر اعظم نہیں ہوں گا، آپ دیکھیں گے جناب کہ پھر میں وہ ایگزیکیوٹ کروں گا اپنی پاور کو۔ تو لیکن جب وہ خود وزیر اعظم بنتے ہیں تو بالکل اس سے بھی گئے گزرے۔ تو بڑھ کے مارنا تو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان یہودیوں کی بڑکوں کے جواب میں ان کو بتاؤ کہ تم ایک بہت بڑی ایک چیز دیکھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے،
ایک نہتی 300 کی فوج 1000 کی فوج کے اوپر غالب آ گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو عنقریب مسلمانوں کا تم پہ بھی غلبہ ہوگا. اور آپ دیکھ لیں پھر ہوا ہے نا غلبہ. 2 قبائل جو ہیں وہ تو ویسے ہی مدینہ بدر کر دیے گئے، اور بنو قریظہ تو ویسے ہی قتل ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے عہد شکنی کی. اور پھر غزوہ خیبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو ابھی تک صرف غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى کافرہ. ان گروہوں میں سے ایک تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی. وَأُخْرَى کافرۃ یرونہم مثلیہم. اور دوسرے تھے کافر، اور مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، رأی العین، اپنی آنکھوں سے. ویسے تو وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو ایک تو ڈبل دکھایا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کافر تھے نا، وہ مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک معجزے والا معاملہ، تاکہ ان کے اوپر رعب قائم ہو جائے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اور اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اپنی طرف سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بے شک اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں. آنکھیں تو سب کی ہیں، عبرت کی آنکھیں. عبرت کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی واقعہ دیکھیں تو اس سے کنسیو کریں کہ اب میں نے اپنے آپ کو ان واقعات کی روشنی میں کس طریقے سے امپروو کرنا ہے. بہت لوگ روڈ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس طرح گزرتی ہے. ہاں، وقتی طور پہ وہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایئر کریش سے جب کوئی جہاز بچ کے لینڈ کر جاتا ہے تو اس دوران جو چیخیں بلند ہوتی ہیں اور استغفار اور کلمے، اور لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسے ہی لینڈ کرتا ہے تو جتنی بے پردہ عورتیں ہیں وہ اندر سے ہی پردہ کر کے نکلتی ہیں. حالانکہ جب لینڈ کر رہا ہوتا، یعنی وہ جب جہاز کانپ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت انہوں نے سب کچھ نیت کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی زمین پہ آتا ہے نا تو چینج. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم سورۃ الانعام میں، اگر ہم دنیا میں دوبارہ بھی انہیں بھیج دینا، پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے. یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا، ایئر کریش میں بچے ہوئے لوگ. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی جہاز بچ گیا، کئی جگہ تو جہاز تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھ مسافر بچتا ہے، اس کو دیکھ لیں وہ بعد میں کون سی زندگی گزار رہا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. زلزلے کے موقع پہ دیکھ لیں، یہ کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، سیلاب کا موقع ہے. کتنی چیزیں ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس میں عبرت ہے ان کے لیے جو آنکھ والے ہیں. آنکھ والے وہ ہیں جو اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں نا اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ بس ایک سٹوری کی طرح دیکھا اور دیٹس آل. ایسا نہیں. اب اگلی اہم ترین آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیسک ہیومن انسٹنکٹ میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، جن چیزوں کی محبت یا شغف یا اس کی طرف متوجہ ہونا، اور وہ آزمائش کے لیے ڈالا ہے، اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال انسان کو گمراہی میں لے جائے گا، اور بالکل چھوڑ دینا بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی شخص جو ہے وہ پیپر دیتے ہوئے جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے، یعنی وہ اپنے امتحان گاہ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. ایسا تو نہیں ہوگا، فیل ہی ہوگا. تو گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے. لیکن چونکہ اب ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، اس لیے یہ آیت متقاضی ہے کہ میں اسے اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کروں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی محبت اور رغبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈال دی ہے، اور اگر وہ ضرورت سے بڑھ جائیں گی تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر ان چیزوں کو وہ استعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ان لمٹس کے اندر جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں،
تو وہی چیزیں اس کے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے, دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات سنی اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.